اچھا، اب ہم اس نماز کا ذکر ایک دفعہ مکمل کر دیں، اور اس کے لیے ہمیں تذکرہ کرنا پڑے گا جناب سعید ابن عبداللہ کی شہادت کا اور سعید ابن عبداللہ کے حالات کا۔ سعید کی صورت کیا ہے، سعید کون ہے، یہ تھوڑا سا آپ سن لیں۔ سعید جو ہیں یہ کوفے کے بچے کچے جو معروف شیعہ رہ گئے تھے، ان میں ایک سعید ابن عبداللہ بھی تھے۔ یہ کہلاتے تھے سعید ابن عبداللہ الحنفی۔ یہ حنفی ان کے قبیلے کا نام تھا۔ یہ آج کل جو حنفی المذہب ہوتے ہیں وہ نہ سمجھیے گا، تو ان کے قبیلے کی پہچان تھی، اور ان کی صورت بھی یہی تھی کہ جو ابو ثمامہ ساعدی کا تھا کہ جس وقت انہوں نے امام حسین کی بے کسی کا ذکر سنا تھا اور پتہ چلا تھا کہ امام وہاں پر ہیں، تو اس وقت جو لوگ سلیمان ابن سرد خزائی کے گھر میں جمع ہوئے تھے وہی مخلص شیعہ تھے، اور ان کا سلسلہ یہ ہوا کہ کچھ تو کربلا میں آ کے شہید ہو گئے، زیادہ تر کربلا میں آ کے شہید ہو گئے جو حضرت سلیمان کے ہاں جمع ہوئے تھے۔ باقی جو تھے وہ حضرت سلیمان ابن سرد خزائی کے ساتھ جنگ عین الورود میں شہید ہوئے، اور کچھ وہ تھے کہ جو کوفے میں ہی شہید ہو گئے، جیسے میثم تمار شہید ہو گئے، رشید ہجری شہید ہو گئے، ہانی ابن عربہ شہید ہو گئے۔ یہ سب وہ لوگ تھے جو کوفے میں ہی شہید ہو گئے تھے، اور کچھ زندان میں تھے جس میں مختار ثقفی وغیرہ تھے۔ تو بہرحال جتنے اس وقت کے شیعہ تھے انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ امام کو دعوت دی تھی، تو اس میں یہ سعید ابن عبداللہ بھی شامل تھے۔ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ سلیمان ابن سرد خزائی کا خط جو تھا وہ امام حسین کے پاس 10 رمضان کو پہنچا تھا، اور یہ پہلا خط تھا جو امام حسین کے پاس آیا تھا۔ اب اس وقت ایک صورتحال اور ہوئی کوفے میں، وہ یہ کہ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ کوفہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جو خلافت ثانی میں سعد ابن ابی وقاص نے آباد کیا تھا 14ویں صدی ہجری میں، اور جنگ قادسیہ کا جو زمانہ 14ویں صدی ہجری سے 16 صدی ہجری تک تھا، اس زمانے میں یہ 2 شہر آباد ہوئے تھے، ایک کوفہ اور ایک بصرہ، اور یہ سعد ابن ابی وقاص نے آباد کیے تھے۔ اور اس کے بعد سے لے کے 14 ہجری سے لے کے اور 36 ہجری تک جو زمانہ گزرا، اس میں یہاں پر وہی لوگ آباد تھے جو سعد ابن ابی وقاص کے لشکر کے لوگ تھے، تو اس میں کوئی شیعان علی کسی قسم کے بھی موجود نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد جب امیر المومنین ان لشکروں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو بصرے اور شام سے آ رہے تھے، کوفے آئے تھے، تو آپ کے ساتھ آپ کے چاہنے والے یا آپ کے ساتھی یا جو آپ کو چوتھا خلیفہ سمجھتے تھے وہ سب آ گئے تھے، لیکن یہ 4 سال کا عرصہ ہے۔ اس کے بعد 6 مہینے امام حسن سے یہ لوگ جنگ کرتے رہے، اور اس کے بعد امام حسن حکومت معاویہ ابن ابی سفیان کو سپرد کر کے واپس مدینے آ گئے تھے۔ اب 20 سال کا عرصہ گزر گیا کربلا میں۔ 40 ہجری امام حسن کا واپسی ہے، اور 60 ہجری میں واقعہ کربلا ہوا ہے، اور ان 20 سالوں میں جو حکومت رہی وہاں بنو امیہ کی رہی، تو شیعان اہل بیت یا جن میں تھوڑی سی بھی محبت اہل بیت کی تھی ان کو تو چن چن کے قتل کر دیا جاتا تھا یا قید کیا جاتا تھا۔ تو اب وہ لوگ کہ جو اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے یا اپنے بعض ایسے معاملات کی وجہ سے کہ جس کی وجہ سے بنو امیہ ان پر ہاتھ نہیں ڈال پائے تھے، وہ صرف رہ گئے تھے کوفے میں، باقی تو ساری جو آبادی تھی وہ بنو امیہ کے وفاداروں کی اور ان لوگوں کی تھی۔ اب اس وقت ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ جو مخلص دعوت دینے والے ہیں وہ بڑے خلوص کے ساتھ بلا رہے ہیں اور خلوص کے ساتھ ان کے وفادار بھی ہیں، تو اس وقت بہت اچھا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی بظاہر امام کو دعوت دینے والوں میں شامل ہو جائیں اور امام سے کہیں آ جائیے،
اور اس کے بعد حالات کو دیکھتے رہیں کب تک ہمیں کیا روپ دھارے رہنا ہے. اور جیسے ہی ہم دیکھیں گے کہ صورتحال جو ہے وہ بنو امیہ کے حق میں ہے تو ہم ادھر چلے جائیں گے, ہم تو ہیں ان کے آدمی. تو اس اعتبار سے جو خطوط بھیجے جا رہے تھے اس میں جو آخری خط امام کی خدمت میں آیا تھا, اس خط کا مضمون, اس خط کا انداز, اس خط میں لکھی جانے والی جو زبان تھی, اس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ یہ خط کسی معرفت امام رکھنے والے کا لکھا ہوا نہیں, یعنی وہ خود اپنی عکاسی کر رہا تھا خط کی کس کا لکھا ہوا ہے. اچھا, اس خط کا بھی ہم مضمون آپ کو پڑھ کے سنائیں گے, بہت چھوٹا سا مضمون ہے. تو اب یہ جو بنو امیہ کے مراد یافتہ لوگ تھے اور ان کے خاص وفادار تھے, ان کی تعداد بہت زیادہ تھی بنسبت ان کے کہ جو حقیقی شیعہ تھے. اچھا, ایک طرف یہ بات بھی تھی کہ سلطنت بنو امیہ ایک بہت بڑی مضبوط سلطنت تھی, اور یہ بات نہیں کوئی بھی یقین کر سکتا تھا یا سوچ سکتا تھا کہ کوفے کے مٹھی بھر شیعہ, نہ ان کے پاس بڑی تعداد ہے, نہ ان کے پاس فوج ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع ہیں کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کو ختم کر دیں گے, اس کا تختہ الٹ دیں گے. لہٰذا یہ بات تو طے تھی کہ وہ حکومت کو کوئی بڑا نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. جیسے ہمارے آج کل کے بہت سے جو تجزیہ نگار ہیں تاریخی, وہ یہ لکھتے ہیں کہ بھائی امام حسین نے کیا کر لیا تھا. امام حسین کی شہادت کے بعد بھی حکومت تو بنو امیہ ہی کی رہی, نہ اس کی حکومت میں کوئی کمزوری آئی, نہ ان کی حکومت میں کوئی درار پڑی, اور نہ ہی ان کی حکومت ختم ہوئی. امام حسین شہید ہو گئے لیکن ان کی تو حکومت چلتی رہی. اب یہ تو خیر ایک الگ بات ہے, اس کے اوپر الگ تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ امام حسین کی شہادت سے کیا ہوا, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ امام حسین کا مقصد بنو امیہ کی سلطنت ختم کرنا نہیں تھا. امام حسین کا مقصد بنو امیہ کو بے نقاب کرنا تھا, امام حسین کو دین حقہ کا تعارف کرانا تھا, وہ انہوں نے کرا دیا تھا. تو بہرحال وہ پھر ایک الگ موضوع ہے. تو صورت یہ ہوئی کہ ان لوگوں کو یہ تو اندازہ تھا, لیکن یہ چاہتے تھے کہ ہم ایسا کردار ادا کریں کہ بنو امیہ کو فائدہ پہنچا دیں. لہٰذا انہوں نے جب دیکھا کہ خطوں پر خط جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی ایک خط بھیجا, اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا مکر یہ کیا کہ خط لکھنے والے کون تھے وہ بھی ہم بتاتے ہیں, اور خط میں کیا لکھا تھا وہ بھی بتاتے ہیں. لیکن ایک مکر ان کا یہ تھا کہ خط بھیجنا والا جو تھا, خط لے کے جانے والے کا جو انتخاب کیا وہ ایک ایسے شخص کا کیا کہ جو معروف شیعہ علی میں سے تھا. جس طرح سے موقل نے جناب مسلم ابن اوسجہ کو دھوکہ دیا تھا, اسی طرح ان لوگوں نے یہ دھوکہ دیا جناب سعید ابن عبداللہ کو کہ ان کے ہاتھ اپنا خط بھیجا, اپنی دانش میں اس وجہ سے کہ امام کو پتہ نہ چلے کہ یہ خط جو ہے وہ دشمنوں کی طرف سے آیا. تو یہ خط لے کے جناب سعید ابن عبداللہ امام حسین کی خدمت میں گئے تھے, اور یہ آخری خط تھا. اس خط کے ملنے کے بعد امام نے اہل کوفہ کو جواب بھجوایا تھا, اور وہ جواب لے کے بھی اب سعید ابن عبداللہ ہی کوفے میں آئے تھے, اور سعید ابن عبداللہ کے ساتھ ایک صاحب اور بھی تھے, بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ اس اعتبار سے ان کا کردار جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. جب وہ خط امام حسین کا لے کے آ گئے, اس خط میں حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجے جانے کا ذکر تھا, وہ بھی ہم پڑھ کے سناتے ہیں کہ میں اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں. تو حضرت مسلم ابن عقیل کے کوفے پہنچنے سے پہلے امام حسین کا خط لے کے یہ لوگ کوفے پہنچ گئے تھے. اب دیکھیے جو اس خط میں خطاب ہے
اس میں نہ تو یبنا رسول اللہ لکھا گیا ہے، نہ مولا لکھا گیا ہے، نہ امام وقت لکھا گیا ہے، بلکہ اس خط کو جب شروع کیا ہے تو اس میں دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہے، جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خط لکھنے والوں کو مزاج امام معصوم کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اب ہم خط کا آپ کو مضمون سناتے ہیں۔ خط میں لکھا انہوں نے کہ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، درختوں میں میوے پک چکے ہیں، تالاب چھلک رہے ہیں، بس جب چاہیں تشریف لائیں اس لشکر کی طرف جو آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ اب دیکھیے جو بات لکھی گئی ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ ایک دنیا دار کو یا ایک ایسے شخص کو جس سے یہ توقع ہے کہ اس کو دنیا کی لالچ دی جائے گی تو یہ اس پر فریفتہ ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ لکھا تھا وہ بھی غلط تھا۔ ایسی تو کچھ نہیں تھی کوفے میں، نہ کہیں فوج تیار کھڑی تھی امام حسین کی مدد کے لیے، نہ کوئی ایسے علاقے تھے کہ جو اس طرح سے سرسبز و شاداب اور آباد ہوں اور وہاں امام حسین کو نظر کیے جانے والے ہوں، تو سب جھوٹ ہی تھا وہ۔ اچھا، اب دیکھیے کہ اس خط کو لکھنے والے کون تھے۔ شیس ابن ربعی، یزید ابن حارث، یزید ابن رویم، غرارہ ابن قیس، عمرو ابن الحجاج زبیدی، محمد ابن عمیر تمیمی۔ اچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ سب کے سب بنو امیہ کے خاص بہی خواہ ہیں، اور ابھی آگے چل کے جب ہم آپ سے لشکر یزید کی تفصیل بتائیں گے حملہ اولیٰ کے سلسلے میں، تو یہ سب کے سب یزید کی فوج کے لشکروں کے سردار تھے۔ ایک سواروں کا سردار تھا، ایک پیادوں کا سردار تھا، یہ عمرو ابن الحجاج پیادوں کا سردار بھی تھا، اور یہی وہ تھا کہ جس نے نہر پر جس کو ہم بٹھایا گیا تھا پہرا دینے کے لیے، جس سے نافع ابن ہلال کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جنگ ہوئی تھی۔ تو یہ سب کے سب وہ تھے کہ جو امام حسین کے دشمن اور وہ لوگ تھے۔ تو یہ خط سب سے آخر تھا جو آیا تھا، لیکن اس کو بھیجا کس کو؟ اب سعید ابن عبداللہ کو۔ اچھا، یہ سعید ابن عبداللہ تھے اور ہانی ابن شبیعی تھے۔ اب امام نے جو خط اہل کوفہ کو بھیجا تھا اس میں لکھا تھا کہ ہانی اور سعید تمہارا خط لے کے آئے، یہ دونوں تمہارے آخری نمائندے تھے، میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ اس طرح حضرت مسلم کی روانگی سے پہلے یہ دونوں کوفے کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ پھر جب حضرت مسلم پہنچے اور مختار کے گھر میں مقیم ہوئے تو کوفے کے لوگ آپ کے خیر مقدم کے لیے اور آپ کی ملاقات کے لیے وہاں جمع ہوئے۔ تو یہ سب وہ لوگ تھے جو آپ کے آنے سے خوش تھے۔ تو اس میں عابس ابن ابی شبیب بھی تھے، حبیب ابن مظاہر بھی تھے، اور دوسرے امام کے چاہنے والے، اور سعید ابن عبداللہ بھی تھے۔ باقی سب لوگوں نے بھی امام حسین سے وفاداری کا عہد کیا تھا، اور سعید ابن عبداللہ نے بھی باقاعدہ ایک خطبہ دے کے اپنی وفاداری کا ذکر کیا تھا۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہاں پر تھوڑا سا غور طلب ہے یا تحقیق طلب ہے کہ خط جو لے کے جناب عبداللہ گئے تھے، سعید ابن عبداللہ گئے تھے، وہ ان لوگوں کا خط تھا، اور واپس آ گئے تھے امام حسین کا خط لے کے۔ اب وہ موقع کب آیا کہ جب سعید کربلا پہنچے؟ باقی لوگوں کے بارے میں تو ہمارے پاس تحقیق محققین نے کر کے دی ہے کہ کون کس وقت پہنچا، کہاں پہنچا، کیسے پہنچا۔ سعید کے بارے میں کوئی بہت زیادہ واضح چیز نہیں ملتی کہ سعید کب پہنچے تھے، کہاں پہنچے تھے، کیسے پہنچے تھے۔ اب اس سلسلے میں جو تحقیق کی ہے مولانا نجم الملت صاحب نے، نجم الحسن کراروی صاحب نے، انہوں نے مختلف کتابوں کے حوالے دے کے اور یہ لکھا ہے کہ وہ خط جو جناب مسلم نے بھیجا تھا وہ لے کے سعید گئے تھے۔
اچھا، لیکن یہ بات طاہر سماوی صاحب نے بھی لکھی ہے، ان کی کتاب میں بھی ہے، لیکن یہاں پر جو ایک سوچنے کی بات آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہی طاہر سماوی صاحب لکھ چکے ہیں کہ وہ خط عابس ابن ابی شبیب شاکری لے کے گئے تھے، تو یا تو عابس اور سعید ساتھ گئے ہوں، ورنہ حضرت مسلم نے کوفے سے امام حسین کو صرف ایک ہی خط بھیجا ہے، کوئی دوسرا خط بھیجنے کا موقع نہیں ملا۔ ہاں، حضرت مسلم نے ایک خط کوفہ پہنچنے سے پہلے راستے میں امام حسین کے نام بھیجا تھا، لیکن وہ ان لوگوں میں سے کسی شخص کے ہاتھ بھیجا تھا کہ جو حضرت مسلم کے ساتھ تھے، اور اس خط میں انہوں نے امام حسین سے یہ کہا تھا کہ مولا میرا دل نہیں اٹھ رہا ہے، میں نہیں جاتا ہوں، کوفہ نہیں جانا چاہ رہا ہوں، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں واپس آ جاؤں۔ تو اس پر امام نے کہا تھا کہ نہیں مسلم تمہارا جانا ضروری ہے، تم چلے جاؤ، تو وہ چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ جو خط آیا ہے وہ صرف ایک خط ہے جو حضرت مسلم نے امام حسین کو بھیجا تھا، اس کے علاوہ تو پھر امام حضرت مسلم کو موقع نہیں ملا کوئی اور خط بھیجنے کا۔ تو اب یہاں پر یہ مسئلہ ایک تھوڑا تحقیق طلب ہو جاتا ہے کہ آیا جناب سعید عابس کے ساتھ گئے تھے یا عابس کے ساتھ نہیں گئے تھے، الگ سے گئے تھے؟ لیکن طاہر سماوی صاحب نے بھی اور نجم الحسن قراروی صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ امام حسین کو حضرت مسلم کا خط لے کے جناب سعید گئے تھے۔ تو اب یہاں پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید صورتحال یہ ہو کہ یہ دونوں حضرات گئے ہوں، لیکن یہ ایک قیاس ہے اس لیے کہ یہ بات طے ہے کہ سعید کربلا میں تھے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، بلکہ آپ کی موجودگی کا بہت ہی خاص تذکرہ ہے، تو یہ تو طے ہے کہ وہاں تھے۔ اب خط لے کے گئے تھے یا اس بات کا بھی امکان ہے کہ مورخین کو خبر نہیں ہوئی کہ وہ امام حسین کے پاس کیسے پہنچے، جیسے جناب حبیب ابن مظاہر کا پتہ نہیں چلا، حضرت مسلم ابن اوسجہ کا پتہ نہیں چلا کہ کیسے پہنچ گئے اور معجزانہ طور پر پہنچے تھے۔ تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ سعید ابن عبداللہ بھی کسی طریقے سے معجزانہ طور پر امام کے پاس پہنچ گئے، جس کا ذکر، جس کی خبر مورخین کو نہیں ہوئی۔ اب جو جناب سعید ابن عبداللہ کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے وہ ملتا ہے کربلا میں، اور خاص طور سے ان حضرات کی جو گفتگو، جو باتیں مورخین نے لکھی ہیں وہ زیادہ تر شب عاشور کی ہیں، یا خر کے آنے کے وقت کی ہیں یا شب عاشور کی ہیں۔ تو شب عاشور کے مناظر جو مورخین نے لکھے ہیں اس میں جناب سعید ابن عبداللہ کا تذکرہ بھی مل جاتا ہے کہ جب امام نے چراغ بجھا کے اپنی بیعت اٹھا لی تھی اور تمام ساتھیوں کو واپس جانے کا مشورہ دیا تھا، تو اس وقت مسلم ابن اوسجہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ مولا ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہلال بن نافع نے کہا، وہ سبھی کی الگ الگ تقریریں ہیں اس میں۔ تو اس موقع پر سعید جو تھے ان کا انداز بالکل ایک بہت ہی زیادہ پرجوش تھا، اور اس کو تاریخوں نے لکھا ہے، سعید کے الفاظ لکھے ہیں کہ سعید نے کن الفاظ میں امام سے اپنی وفاداری کا اظہار کیا تھا۔ تو وہ انداز ایک بالکل ہی ولولہ انگیز اور عجیب قسم کا انداز ہے، وہ آپ سنیں خاص طور سے، اور ہم نقل کر رہے ہیں یہ کتاب سے براہ راست۔ آپ نے کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کا ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے، بخدا اگر میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر جیتے جی جلا کے راکھ کر دیا جاؤں، پھر میری راکھ ہوا میں منتشر ہو جائے اور پھر دنیا میں زندہ کر دیا جاؤں، اور یہی صورت 70 مرتبہ میرے ساتھ پیش آئے، تو آخری مرتبہ بھی میری خواہش یہی ہوگی کہ اب بھی موت آئے تو مولا کے قدموں پائے۔ ایک عجیب انداز میں سعید نے گفتگو کی تھی جس میں اور کسی کا ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے۔ تو اتنی شد و مت کے ساتھ وفاداری امام سے اور عہد کا یہ انداز ہمیں، ویسے تو جس شہید کی بھی گفتگو سنو لگتا ہے کہ انتہائی مخلصانہ گفتگو ہے، لیکن یہ الفاظ جو ہیں یہ سعید ابن عبداللہ کے بہت مختلف ہیں۔
اچھا، اب روزے عاشور جو ان کی وفاداری کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بہت زیادہ میل کھاتی ہے، یا بہت زیادہ ثبوت ہے اس بات کا کہ جو جذبہ انہوں نے دکھایا تھا، جو جذبہ انہوں نے بیان کیا تھا اپنی گفتگو میں، ان کے کردار میں بھی وہی جذبہ نظر آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں. کہ روزے عاشور جب ابو ثمامہ سیداوی کی شہادت ہو گئی، شہادت کا ذکر آپ نے سنا، بھی شہادت نہیں ہوئی، جب شہادت نماز کے وقت پر ہوئی. اچھا، اس وقت صورت یہ تھی کہ جناب زہیر قین اور سعید ابن عبداللہ، ان دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم کم از کم 2-3 منٹ یا 1.5 منٹ 2 منٹ کا وقفہ ہے، یہ زیادہ نہیں ہے، امام کو محفوظ کر لیں اور امام نماز پڑھ لیں. جس طرح نماز پڑھنا چاہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکی تھی، جیسے ابو ثمامہ سیداوی چاہتے تھے کہ باجماعت نماز ہو، تو وہ تو نہیں ہو سکی تھی. اچھا، اب ہوا یہ کہ زہیر قین بھی آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ زہیر قین کا قصد یہ تھا کہ اگر کوئی امام پر حملہ کرے تو یہ اس کو امام سے دور کر دیں، لیکن سعید نے یہ کیا کہ یہ امام سے بالکل قریب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ چاہا کہ جو چاروں طرف سے تیر آ رہے ہیں ان کو اپنے جسم پر روک لوں. لہٰذا یہ امام سے بالکل متصل ہو کے کھڑے ہوئے تھے اور جدھر سے بھی تیر آتا تھا یہ اس کو اپنے جسم پر روکتے تھے. ہر طرف سے آنے والے تیروں کو اپنے جسم پر روکتے رہے، اور صرف یہ 1.5-2 منٹ کا عرصہ تھا، کوئی بہت لمبا وقت نہیں تھا. اتنی دیر میں جیسے ہی امام کی نماز ختم ہوئی یہ زمین پر گرے تیروں سے چھلنی ہو کے. طبری نے خاص طور سے ذکر کیا ہے کہ سعید کے جسم میں 13 تیر پیوست ہوئے تھے. اب کتنے تیر آ رہے ہوں گے کہ 1-1.5 منٹ 2 منٹ میں 13 تیر اگر سعید اپنے جسم پر نہ روکتے تو وہ امام کو لگتے. تو یہ تیر سعید کے لگے اور سعید شہید ہو کے گر پڑے. جو تحقیق علامہ نقن صاحب نے کی ہے انہوں نے بات اتنی ہی لکھی ہے کہ وہاں پر سعید شہید ہو گئے، لیکن طاہر سماوی صاحب نے سعید کی ایک گفتگو بھی نقل کی ہے کہ سعید نے امام سے کہا کہ مولا جو آپ کا حق میرے اوپر تھا کیا وہ ادا ہو گیا؟ تو امام نے کہا کہ ہاں سعید، بے شک تم نے میرا حق ادا کر دیا. اب اس کے بعد سعید جو تھے وہ اس طریقے سے تیروں سے چھلنی ہو کے شہید ہوئے. اور جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ تیروں کی تعداد طبری نے 13 لکھی ہے. تو یہ واقعہ شہادت کا کتابوں میں موجود ہے. البتہ آپ لوگوں کے لیے جب یہ گفتگو ہم نے نکالی اور لکھی تو ہمیں ایک بات اور یاد آ گئی. اپنے لڑکپن کے زمانے میں ایک بڑے مشہور بر صغیر کے ذاکر مولانا اظہر حسن زیدی صاحب تھے. تو وہ حضرت سعید کی شہادت انہی الفاظ میں انہوں نے جو مختلف کتابوں سے جہاں سے پڑھی ہوگی لکھی تھی، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک تجربہ یا سمجھیں کہ جو واقعہ انہوں نے سنا تھا وہ بیان کیا. اور وہ واقعہ یہ تھا کہ انہوں نے بتایا کہ ایک زمانے میں سعید ابن عبداللہ کے قبیلے کے جو ان کی نسلوں کے لوگ وہاں کربلا معلیٰ کے قریب کہیں آباد تھے، جس میں سعید کی اولاد بھی تھی. تو روزے عاشور وہ لوگ قبر امام حسین پر ماتم کرتے ہوئے فرصہ دینے آتے تھے. تو ان کے جو نوجوان ہوتے تھے وہ قبر امام حسین کے اوپر آ کے ایک خاص نوحہ پڑھتے تھے، اور اس نوحے کے الفاظ یہ تھے
کہ مولا اٹھیے نماز پڑھائیے، سعید کے بیٹے آ گئے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک منفرد شہادت ہے کربلا کی، جناب سعید ابن عبداللہ کی، کہ اس طرح اور کوئی شہید نہیں ہوا ہے جیسے یہ شہید ہوئے، کہ ان کا جہاد ایک بالکل مختلف قسم کا جہاد ہے۔ انسان جب میدان میں لڑ رہا ہوتا ہے، دشمن کے اوپر وار کرتا ہے، چاہے دشمن کتنے ہی کثیر ہوں، وہ تنہا بھی ہو، تو کچھ نہ کچھ تو وہ اپنا ارمان نکال لیتا ہے کہ ہم نے بھی حملہ کیا۔ لیکن یہ سعید اس طرح شہید ہوئے تھے کہ انہوں نے خود کسی پر کوئی حملہ نہیں کیا تھا، لیکن صرف امام کی حفاظت میں تیروں سے چھلنی ہو کے شہید ہو گئے تھے۔